نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالی شانوں کا قرب کسی چیز سے اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ قرآن مجید سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کلام اللہ تعالی سے نکلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت رفیع ہے، بیت اللہ شریف کی شان بہت اونچی ہے، مگر وہ اللہ تعالی سے نہیں نکلے، مگر یہ کلام تو اللہ تعالی سے نکلا ہوا ہے۔ یہ حبل اللہ ہے، اللہ تعالی کی مضبوط رسی ہے۔ خوب مل کر اللہ تعالی کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ اسی رسی کے تھامنے سے کسی کے اختلاف نہیں۔ جتنا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا انسان کھنچتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں۔ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق اس کی عظمت ہے۔ ہمارے دل میں اس کی ظاہری اور باطنی دونوں طور پر عظمت ہونی چاہیے۔ باطنی عظمت کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کا جتنا مرتبہ اور اس کی بڑائی ہے وہ خوب دل میں بیٹھ جائے۔ چنانچہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہو، مثلا حافظ ہو، عالم ہو، تو وہ دنیا کی نعمت کو دیکھ کر کبھی دل میں یہ حسرت نہ لائے کہ افسوس مجھے یہ چیز مثلا کار کوٹھی وغیرہ نہیں ملی۔ دنیا کی کوئی نعمت قرآن مجید سے بڑھ کر نہیں۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی دوسری تمام نعمتیں اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نعمت قرآن کے سامنے اور تخت سلیمانی کے سامنے ہیچ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے جلو میں جنات، انسان اور پرندے سما باندھے ہوئے تھے۔ عجیب سما تھا۔ اتنے میں کسی نے زمین سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انداز کو دیکھا، سبحان اللہ یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہتے ہوئے کسی سے سنا تو حکم فرمایا کہ تخت زمین پر اتارا جائے۔ زمین پر اتر کر اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کہا؟ اس نے سمجھا کہ شاید گستاخی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا یا حضرت یہ بے اختیار نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی حکومت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بندہ خدا تیرے منہ سے جو سبحان اللہ نکلا ہے وہ 1000 تخت سلیمانی سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کی دولت کے مقابلے میں کائنات کی تمام چیزیں بچوں کے کھلونے کے طرح ہے۔ اصل دولت تو یہ قرآن مجید ہے۔ اس کی جتنی عظمت دل میں آئے گی قرآن مجید اتنا ہی اپنا رنگ دکھائے گا۔ دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں 2 واسطے ہیں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کا جاری ہونا۔
اگر یہ واسطے درمیان میں نہ ہوتے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت پر قادر نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن کر دلوں پر کیا اثرات پڑے ہوں گے کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو وہ حضرات تلاوت سن کر رونے لگے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ دوسری کتابیں کتنی پڑھی جاتی ہیں۔ جب سے اخبارات، ٹی وی آ گیا ہے اور ناول افسانے آ گئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید چھین لیا گیا ہے۔ بہت سے گھر ہیں جن میں مہینوں تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے، جس انسان کے دل کے اندر قرآن مجید کا کچھ حصہ نہ ہو، اس دل کی مثال ویران گھر کی سی ہے۔ تو میرے بھائیوں، افسوس آج ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیاطین نے بسیرا کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر گھر میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ گھر میں ہر نعمت موجود ہے، مگر قلب کا سکون نہیں ہے۔ آپ کسی کو ٹٹولیں تو وہ اپنی پریشانیوں کی داستان سنانا شروع کر دے گا، مگر وجہ معلوم نہیں کہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تو سنا ہوگا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یعنی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ذکر نہیں ہوتا، درود شریف نہیں پڑھا جاتا، دوسری دین کی بات نہیں ہوتی، اس لیے رحمت رخصت ہو گئی، دل کا مسکرانا کہاں سے حاصل ہوگا؟ گھروں کے اندر تصویریں سجا سجا کے رکھی جاتی ہیں، گھروں میں کتے رکھے جاتے ہیں شوقیہ طور پہ، حفاظت کے لیے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شوقیہ طور پہ کتے رکھے جاتے ہیں۔ آج ہماری جو ہے کتنا کتنا ہمارا پیسہ ان کتوں پہ لگتا ہے، ان کی خوراک پہ لگتا ہے۔ جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو ہم انہی چیزوں کے اندر پڑیں گے، فضولیات میں پڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا مگر اللہ کا ذکر کیے اور درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے، انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اور اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے یا چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے، جو لوگ کسی مجلس سے اس حال میں اٹھے کہ انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ ایسے ہے جیسے چند کتے مردار گدے پر جمع ہوئے اور کھا کر چلے گئے۔ ایسی مجلس ان لوگوں پر قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ ہم شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا نہیں۔ پہلے ہر گھر میں اس کا اہتمام ہوتا تھا، روزانہ گھروں میں تلاوت ہوتی تھی۔ سب سے بہترین وقت تلاوت کا نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ فجر کے نماز سے پہلے تسبیحات افضل ہے اور نماز کے بعد تلاوت۔ باقی دونوں سونے کی جو ہے کانے ہیں، یعنی تسبیحات کا پڑھنا یہ بھی جو ہے قیمتی اور تلاوت کا کرنا یہ بھی قیمتی۔ بڑے گھروں میں لوگ اٹھتے ہیں 9 بجے، دیر سے سوتے ہیں، عشاء کے بعد ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے نیند کرنے کو اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ روزانہ ایک قرآن مجید یا 15 سپارے روزانہ، 10 سپارے روزانہ، اور کم سے کم معمول ایک پارہ روزانہ، اور مہینے میں 30 سپارے یہ اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ جتنا ادب و احترام کے ساتھ پڑھو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ایک صاحب قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، انگلی پھیر کر یہ فرماتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، پڑھتے رہتے تھے۔ حق تعالیٰ شان نے ان کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔